پی ٹی آئی کی فائنل کال 2 دن باقی. ایک طرف پی ٹی آئی کی بھرپور تیاریاں، دوسری طرف حکومتی بندوبست. کیا آنے والے چند گھنٹے میں صورتحال واضح ہونے جا رہی ہے کہ سیاسی تاریخ کے باب میں کیا لکھا جائے گا؟ پی ٹی آئی نے 24 نومبر کے احتجاج کے لیے خصوصی اسکواڈ تیار کر لیا ہے. اسکواڈ میں پی ٹی آئی یوتھ ونگ کے 9000 کارکن شامل ہوں گے. خصوصی اسکواڈ مرکزی قافلے کے آگے ہوگا. اسکواڈ کو شیلنگ سے بچاؤ کا سامان دے دیا گیا ہے. اسی اسکواڈ کو علی امین گنڈا پور نے جہادی قرار دیا تھا. نئے پلان کے مطابق پشاور، مردان، چارسدہ اور نوشہرہ کے کارکنان ثوابی سے اسلام آباد جائیں گے. باقی اضلاع کے کارکن مختلف روٹ سے اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے. احتجاج کے تمام امور پر نظر رکھنے کے لیے پی ٹی آئی نے مانیٹرنگ یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. مانیٹرنگ یونٹ قیادت کو تمام قافلوں کی تفصیلات فراہم کرے گا. یونٹ ہر رکن کے قافلوں میں گاڑیوں اور کارکنوں کی تمام تفصیلات اکٹھی کرے گا. پنجاب کے ہر حلقے سے کارکنوں کی ٹرانسپورٹ، رہائش اور کھانے کی ذمہ داری ارکان اور ٹکٹ ہولڈرز کی ہوگی، جبکہ ٹرانسپورٹ نہ ملنے کی صورت میں پلان بی کے طور پر موٹر سائیکلز کا انتظام کیا جائے گا. پارٹی ٹاسک سے کم افراد لانے والے رہنما کی رپورٹ قیادت کو پیش کی جائے گی. دوسری طرف حکومت بھی اپنے طور پر اس احتجاج سے نمٹنے کے لیے مؤثر تیاریاں کر رہی ہے. اسلام آباد میں پنجاب اور سندھ رینجرز کے اہلکاروں کی تعیناتی ہوگی. اسلام آباد میں پہلے ہی 1000 ایف سی اہلکار تعینات ہیں. اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور سمیت کئی شہروں میں کنٹینرز کا بندوبست کر لیا گیا ہے. چھاپوں اور گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہے. وفاقی وزارت داخلہ نے چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو پی ٹی آئی کے 24 نومبر کے احتجاج کے دوران سرکاری وسائل کا استعمال روکنے کی ہدایت کر دی ہے، جبکہ اٹک کے ڈی پی او کا کہنا ہے کہ اٹک از اے ریڈ لائن. ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ پی ٹی آئی کیا 24 نومبر کو ایک بار پھر کوئی ریڈ لائن کراس کرنے کی کوشش تو نہیں کرے گی. اسی پر گفتگو رہے گی. پینل کے لیے سوال: 24 نومبر کی فائنل کال، پی ٹی آئی کی تیاریاں، حکومتی بندوبست بھرپور. کیا اس مارکے کو شروع کرنے کی اجازت بھی دی جائے گی؟ حماد غزنوی صاحب، بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں واضح ہو گیا کہ مجھے انگیج کر کے معاملے کو طول دینا چاہ رہے تھے، مگر گزشتہ چند روز سے جاری جو ملاقاتیں، باتیں اور پھر ایک تھا، امید بھی تھی. آپ کے خیال میں کیا بانی پی ٹی آئی کا دعویٰ درست ہے اور اب ان کے پاس یہی ایک آپشن بچا ہے جس کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں؟ یہ آپشن تو دیکھیے نا، ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ان کے آپشنز جو تھے، جب آدمی اس طرح ایک پھنس جاتا ہے ایک سچویشن کے اندر، تو پھر اس کو ہی ہیز ٹو ٹیک اے اسٹیپ بیک. دیٹس واٹ وی بین انڈر لائننگ فار لانگ. کہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے. دیکھیے نا، ہم نے پہلے بھی تو دیکھا ہے یا تو ہو کہ ہم نے آج سے پہلے یہ منظر نہ دیکھا ہو، ایک نئی بات ہو رہی ہے، ہم سب بھی حیرانی سے دیکھ رہے ہیں کہ جی اب کیا ہوگا، کیا کرنا چاہیے، شاید یہ ٹھیک کر رہے ہیں، شاید نہیں کر رہے. ایسا نہیں ہے. ہم نے مقبول رہنماؤں کو جیل جاتے دیکھا ہے اور پھر وہ کس طریقے سے باہر نکلتے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے. آخر یہ خان صاحب جو ہیں، ان کی مقبولیت کا مسلسل تذکرہ ہوتا ہے اور بلا شبہ درست ہوتا ہے، لیکن وہ تو آپ کو یاد ہی ہے ان کی حکومت میں یوں لگاتار قطار اندر قطار الیکشن ہار رہے تھے. اس کے بعد جب وہ باہر نکلے تو باوجود جو بھی ہوا ملک میں 1.5 سال انہوں نے ایک خاص موقف اپنایا. بہرحال وہ مقبول رہنما بن گئے، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن یہ 2.5 سال کی کہانی ہے، 75 سال اور بھی تو کوئی لوگ مقبول رہے ہوں گے اس ملک میں. تو لہٰذا وہ بھی جیلیں جاتے رہے ہیں اور وہ بھی اس ملک سے، وہ جیل سے نکلنے کا ایک اسٹریٹجی بناتے تھے. وہ ہم نے دیکھا ہے، آزمودہ اسٹریٹجیز ہیں. تو خان صاحب لیکن اس سے وہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. ان کا خیال تھا میں نئی تاریخ رقم کروں گا. اب تک انہیں اس میں مسلسل ناکامی ہوتی رہی ہے اور آئندہ بھی. ابھی تک جو آثار ہیں نا، ہم جو اس کی بات کر رہے ہیں، ذرا سا برڈز آئی ویو لیں تو آپ کو لگے گا کہ کس قدر افسوسناک منظر ہے یہ. یعنی حکومت کی طرف سے جو ساری تیاریاں ہو رہی ہیں، وہ روک پائے گی نہیں روک پائے گی، یہ ثانوی بحثیں لگتی ہیں آپ کو. اسی طرح آپ کو لگتا ہے گنڈا پور صاحب حملہ آور ہوں گے، ایک لشکر لے کے اتریں گے وہ شمال سے. یہ بھی آپ کو ایک بڑا بدنما منظر لگ رہا ہے، کیونکہ ہماری تو اس وقت حالات کچھ اور ہیں. ہم تو کچھ اور باتیں. آج پارا چنار کا حادثہ ہوا ہے، یہ کس طرح کی ملک کو ایک صورتحال کا سامنا ہے. یوں ہمارے سامنے کھڑی ہے، یہ عفریت ہمارے سامنے کھڑا ہے، ہمیں نگلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہم ایک بڑی بدنما تصویر ہے جس کے بارے میں ہم افسوس ہے کہ ہمیں گفتگو کرنا پڑتی ہے. لیکن میرا خیال ہے یہ ہم ایک غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں. ذرا سا اس کو پیچھے ہونا پڑے گا، ورنہ یہ ٹکراؤ جو ہے، ٹکراؤ بھی ٹھیک طرح نہیں ہو پائے گا، کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی کوئی تیاری نہیں ہے. اس میں پہلے جو آج تک ہوا ہے ناکامیاں ہوئی ہیں. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں
تو پی ٹی آئی اکیلی کھڑی ہے اس معاملے میں, ان کے ساتھ کوئی اور جماعت نہیں ہے. ماضی پہ نظر ڈالیں, اس طرح نہیں ہوتا. لوگ جو احتجاج بھی کرتے ہیں وہ ایک گروہ بناتے ہیں, گروپ بناتے ہیں, مختلف جماعتوں کو رائٹ آف دا سینٹر, لیفٹ آف دا سینٹر اکٹھا کرتے ہیں. آج وہ اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اس میں شامل نہیں ہو سکتا, فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں اس حد تک جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. یعنی وہ لوگ جو ان سے کہیں کہیں ہمدردی کا اظہار بھی کرتے ہیں, بلکہ اچکزئی صاحب تو بہت آگے بھی گئے ان کے ساتھ, وہ لوگ بھی تیار نہیں ہیں, کیونکہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے توڑ نہیں چڑھنا. ناکام رہیں گے یہ, میرا خیال ہے 100% درست کر رہے ہیں. ہم بھی مسلسل یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ ٹائمنگ تو بالکل یعنی غیر موزوں ترین جو ٹائمنگ ہو سکتی ہے. ہم بنو کا رونا رو رہے ہیں, ہم بلوچستان میں آپریشن شروع کرنے کی بات کر رہے ہیں, اور ملک جو ہے وہ کن حوادث کا شکار ہے, اس میں احتجاج کہاں سے آ گیا؟ بالکل درست. افتخار صاحب جو بات کر رہے ہیں ان کی اسٹریٹجی کی کہ وہ ٹھیک نہیں یا ٹائمنگ ٹھیک نہیں, سب کچھ ریاست اور حکومت کہہ رہی ہے کہ اجازت نہیں دی جا سکتی اس طریقے سے اسلام آباد پرامن احتجاج کے ایک بڑی تعداد میں رینجرز, ایف سی, گرفتاریاں, انٹرنیٹ چلے گا نیچے, سب کچھ ہے. حکومت کی طرف سے ضرورت سے زیادہ رد عمل ہے یا پھر ایسی انٹیلیجنس اطلاعات بھی ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ مناسب نہیں ہو رہا, اس پہ تو ہم سب کا اتفاق ہے. اور جس طریقے سے میرے دوستوں نے آپ کی توجہ دلوائی ہے بلوچستان کے واقعات کی طرف, خیبر پختونخوا کے سانحہ جو ہو رہے ہیں اس کی طرف, یہ مذاق نہیں ہے. اور کل میں نے کہا تھا کہ پاکستان کے خلاف جنگ کا اعلان ہوا ہے, اعلان ہو چکا ہوا ہے, اور جس قسم کا واقعہ آ رہا ہے ہمیں ریاست کو بھی بچانا ہے, پاکستان کو بھی بچانا ہے. سیاست تبھی ہوتی رہے گی اگر یہ ملک انٹیکٹ رہتا ہے, یہ بھی تو احساس کرنا چاہیے. دوسری طرف آئیے آپ کے سوال کی طرف, جس خوبصورتی سے, جس تفصیل سے آپ نے ان کی پلاننگ و منصوبہ بندی کا اعلان کیا ہے, اس پہ میں داد دیتا ہوں کہ آپ کو اتنی تفصیل انہوں نے شیئر کی, اور آپ نے اتنی محنت کر کے وہ ساری چیزوں کو اکٹھا کیا, لیکن ایک فکر آپ بھول گئیں جو آپ نے کہا. اور انہیں کہنے والے کہتے ہیں ہمارا لیڈر سر جھکا کے جیل سے باہر دروازے چھوٹے سے نہیں آئے گا, اس کے لیے دروازہ کھولا جائے گا. انتظار کیجیے. اس مارکے کی شروع کرنے کی اجازت دی جائے گی کہ وہ اسلام آباد کی طرف رخ کرے؟ لیڈر تو بعد میں آئے گا, پہلے یہ آ رہے ہیں. ریاست کو اپنے شہری, باقی بھی تو شہری ہیں کہ صرف وہی شہری ہیں جو آ رہے ہیں, باقی بھی پراپرٹیز ہیں یا نہیں ہیں؟ ریاست کا کوئی ہیڈ مقام ہے یہ نہیں ہے؟ اسلام آباد کوئی ایک ادارہ, ایک کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری ہیں, اسلام آباد ہمارا. جی ضرور ہے, جائیں, اس لیے جائیں کہ آگ لگائیں. پہلے جا کے درختوں کو آگ لگائی, اور عجیب قسم کو جائے آتے بڑے خوش ہوئے کہ درختوں کو جلا کے آکسیجن حاصل کی جا رہی ہے. خدا کا خوف کرو یار. تب انہوں نے کہا تھا کہ شاید یہ خبر بھی نہ پہنچی, جو مجھے غالباً یاد پڑتا ہے کہ یہ بھی کہا کہ اس آدمی تک ہماری خبر نہیں پہنچی جو ہم نے اس کو روکا ہے. مگر سر وزارت داخلہ کی طرف سے اس بار منع کر دیا گیا کہ آپ کے پی کے ریسورسز کسی ایسے احتجاج کے لیے مین پاور کو استعمال کریں. عائشہ دیکھو, آپ نے بہت اچھا ساری تفصیل سے آگاہ کیا. میں تو خود حیران ہوں کہ اتنی تیاری ہے, اور آپ نے ایک بات بھول گئی, کوئی خاتون کا نام لیا جا رہا ہے جو وہ 9000 لوگوں کی قیادت کرے گی. اس خاتون کا کوئی نام ہے جو اس کو لیڈ کرے گی. اس سارے, یہ مجھے نہیں پتا. آپ کو نہیں پتا, آپ کو میں بتا دیتا ہوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ دیکھو پاکستان ان سے بڑے مسائل میں گھرا ہوا ہے. ہمارے اقتصادی معاملات ہیں, ہمارے پر حملہ ہو رہا ہے, ہمارے نوجوانوں کی ڈیڈ باڈیز ہم اٹھا رہے ہیں, ہم شہریوں کی ڈیڈ باڈیز اٹھا رہے ہیں, ہمارے اندر لوگ گھس آئے ہیں اپنے ملکوں سے, ہمارے ملک کے اندر داخل ہو گئے ہیں. ہماری جنگ ان سے بنتی ہے, ہماری جنگ ان سیاسی ورکروں سے نہیں بنے گی جو اپنے مقاصد کے لیے, سیاسی مقصد کے لیے کسی لیڈر کے کہنے پر آئیں. اس لیڈر کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس کی بھی رسپانسبلٹی ہے اس ملک کے حوالے سے. اگر یہ ملک ہے اور یہ ملک رہتا ہے تو اس کی بھی سیاست رہتی ہے. اگر اس ملک میں نقصان ہوتا ہے, اور ایسا نقصان کہ جس پہ بعد میں پشیمانی ہو اور کتابیں لکھی جائیں, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. میرا خیال ہے کہ آپ کو بہت ضرورت سے زیادہ نظر آ رہا ہے کہ کیوں پولیس آ رہی ہے, رینجر آ رہی ہے. وہ آئے گی, دے ہیو ٹو ڈیفینڈ. سیاسی فیصلے سیاسی انداز میں ہونے چاہیے, اور پرامن احتجاج بے شک آئینی حق ہے, مگر کسی دوسرے کا حق آپ مار نہیں سکتے.